بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تاریخ اسلام کے ایک نہایت دردناک مگر ایمان افروز واقعہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ واقعہ ہے جس میں صبر، استقامت، رحم اور اللہ پر کامل توکل کی ایسی مثال ملتی ہے جو رہتی دنیا تک انسانیت کو راستہ دکھاتی رہے گی۔ یہ واقعہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا۔ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت اپنے ابتدائی اور مشکل ترین مراحل سے گزر رہی تھی۔ قریش مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر چکے تھے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو عظیم سہارا دینے والے بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک آپ کے چچا حضرت ابو طالب جنہوں نے زندگی بھر آپ کی حفاظت کی، اور دوسری آپ کی محبوب زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جنہوں نے ہر مشکل گھڑی میں آپ کا ساتھ دیا۔ ان دونوں عظیم شخصیات کی وفات کے بعد یہ سال تاریخ میں عام الحزن یعنی غم کا سال کہلایا۔ ان حالات میں جب مکہ کے سردار اسلام قبول کرنے کے بجائے دشمنی میں بڑھتے جا رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ شاید مکہ کے باہر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں کے لوگ اللہ کے دین کو قبول کر لیں یا کم از کم سننے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ اسی امید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تقریباً 60 میل دور شہر طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام اور نہایت وفادار صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ طائف اس زمانے میں قبیلہ ثقیف کا مضبوط مرکز تھا۔ یہ لوگ مالدار اور بااثر تھے اور مکہ کے بعد عرب کا ایک اہم شہر سمجھا جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف پہنچ کر قبیلہ ثقیف کے 3 بڑے سرداروں سے ملاقات کی۔ ان کے نام عبد یلیل، مسعود اور حبیب تھے جو عمرو بن عمیر کے بیٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت محبت، اخلاص اور نرمی کے ساتھ انہیں اسلام کی دعوت دی۔ آپ نے انہیں بتایا کہ اللہ ایک ہے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن افسوس کہ انہوں نے نہ صرف آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا بلکہ انتہائی گستاخانہ اور تکلیف دہ الفاظ کہے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ کیا اللہ کو رسول بنانے کے لیے تم ہی ملے تھے؟ دوسرے نے طنزیہ انداز میں کہا کہ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو تم سے بات کرنا میرے لیے مناسب نہیں، اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو پھر تم سے بات کرنا بھی بے فائدہ ہے۔ تیسرا شخص مذاق اڑانے لگا۔ اس کے بعد انہوں نے شہر کے اوباش لڑکوں اور غلاموں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ لڑکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے دوڑتے رہے، آپ پر پتھر مارتے رہے اور گالیاں دیتے رہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ آپ کو بچانے کی کوشش کرتے رہے لیکن پتھروں کی بارش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کا خون بہتے بہتے زمین پر گرتا رہا۔ یہ منظر تاریخ اسلام کے سب سے دردناک مناظر میں سے ایک ہے۔ اللہ کے محبوب نبی جو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، انہیں اس قدر ظلم اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اس سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی کو بد دعا دی اور نہ ہی بدلہ لینے کی کوئی بات کی۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے نکل کر ایک باغ میں پہنچے جو عتبہ اور شیبہ بن ربیعہ کا تھا۔ وہاں آپ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ آپ زخمی تھے، جسم تھکا ہوا تھا اور دل بھی دکھ سے بھرا ہوا تھا۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور وہ مشہور دعا مانگی جو سیرت کی کتابی میں نقل کی گئی ہے۔ آپ نے عرض کیا، اے اللہ، میں تجھ ہی سے اپنی کمزوری، اپنی بے بسی اور لوگوں کی نظر میں اپنی بے وقعتی کی شکایت کرتا ہوں۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کسی اجنبی کے جو مجھ پر سختی کرے، یا کسی دشمن کے جسے تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہو؟ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ وسیع ہے۔ یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر اور اللہ پر کامل بھروسے کی ایک عظیم مثال ہے۔ اسی باغ میں عتبہ اور شیبہ نے اپنے نصرانی غلام عداس کو کہا کہ انگوروں کا ایک خوشہ لے کر اس شخص کے پاس جاؤ۔ عداس انگور لے کر آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور اٹھائے تو فرمایا، بسم اللہ۔ یہ سن کر عداس حیران ہو گیا کیونکہ اس علاقے کے لوگ یہ الفاظ استعمال نہیں کرتے تھے۔ اس نے پوچھا کہ یہ کلمات یہاں کے لوگ نہیں کہتے، آپ کہاں سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ سے ہوں۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نینوے کا رہنے والا ہوں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نینوے؟ یہ تو اللہ کے نیک بندے حضرت یونس بن متی علیہ السلام کا شہر ہے۔ عداس حیران ہو گیا اور پوچھا کہ آپ یونس بن متی کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی تھے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کے نبی ہوں۔ یہ سن کر عداس فوراً آگے بڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور قدموں کو چومنے لگا اور ایمان لے آیا۔ یہ طائف کے سفر میں ایک چھوٹی مگر بہت خوبصورت روشنی کی کرن تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس لوٹ رہے تھے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے بھیجے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ پہاڑوں کے فرشتے نے آ کر عرض کیا کہ اگر آپ حکم دیں
میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر طائف والوں کو کچل دوں۔ لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ وہ عظیم اخلاق ہے جس نے دنیا کو بدل دیا۔ آپ نے ان کے لیے بھی ہدایت کی امید رکھی۔ واقعی ایسا ہی ہوا۔ چند سال بعد یہی طائف کے لوگ اسلام لے آئے اور اسلام کے وفادار ساتھی بن گئے۔ واقعہ طائف ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دعوت حق کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ اس میں آزمائشیں، تکلیفیں اور مشکلات آتی ہیں، لیکن اگر انسان صبر، اخلاص اور اللہ پر یقین کے ساتھ ثابت قدم رہے تو آخرکار اللہ کامیابی عطا کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک کامل نمونہ ہے۔ طائف کے واقعے میں ہمیں صبر، برداشت، رحم اور معافی کی وہ مثال ملتی ہے جو کسی اور تاریخ میں نہیں ملتی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صبر، رحم اور اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق دے۔ آمین۔